یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مومنین کرام، جیسے آپ سب متوجہ ہیں، آج کی یہ تاریخ یعنی 8 شوال کی تاریخ اسلامی دنیا میں یا اسلام کی تاریخ میں ایک انتہائی سیاہ ترین باب یا تاریخ کی طرف اس میں اشارہ ہے، جس میں مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں موجود ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، شہدائے احد علیہم الصلاۃ والسلام اور دیگر صحابہ کرام کے اتباعات مقدسہ کو اور قبور کو بڑی بے دردی سے منہدم کیا گیا. اسی طرح مکہ معظمہ کے اندر جنت المعلیٰ کے اندر جو اتباعات مقدسہ تھے، جن میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مرقد، جناب خدیجۃ الکبریٰ اور دیگر صحابہ کرام کی قبروں کو نہایت بے دردی سے منہدم کیا گیا. اور اس طرح اس آیہ کریمہ کی مخالفت کی گئی، جس میں شعائر اللہ کی تکریم اور تعظیم کا حکم دیا گیا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. شعار کی جمع ہے. شعار نشانی یا علامت کو کہا جاتا ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو شعائر یا شعار کہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس شعائر صرف یہ 2 ہی ہیں، یعنی شعائر اللہ میں سے 2 کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے. ابھی عرض کروں گا کہ اگر یہ 2 چیزیں شعائر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بن سکتی ہیں تو اور بہت ساری چیزیں وہ بطریق اولا شعائر الاسلام میں شمار ہو سکتی ہیں. 2 پہاڑیاں، نمبر 1 2 پہاڑیاں جن دونوں کے درمیان میں حاجی اور عمرہ کرنے والے سعی کرتے ہیں، صفا اور مروہ. یہ آیہ کریمہ بالکل گول دائرے کی صورت میں اوپر لکھی ہوئی ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. یہ اوپر لکھا ہوا ہے ان الصفا، صفا کی پہاڑی. صفا کی پہاڑی ابھی بھی اس کے آثار موجود ہیں. بڑے پہلے تو اوپن تھی وہ پہاڑی، لوگ اس کے اوپر بیٹھ کے دیر تک بیٹھتے تھے اور وہاں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے.
لیکن وہاں سے لوگوں کے گرنے کا خطرہ تھا، بڑے نوکدار پتھر تھے۔ اب بہت خوبصورت شیشہ لگا دیا گیا ہے اور شیشے کے باہر سے وہ صفا کی پہاڑی نظر آتی ہے۔ ان صفا، اور اس کے مقابلے میں والمروہ، وہ پہاڑی موجود نہیں ہے لیکن اس کی کٹائی کر کے جو اس کے آثار ہیں وہ نوکدار پتھر، وہ ابھی بھی وہ سطح کی صورت میں جو ہے نا وہ ہموار موجود ہے۔ اس کے اوپر بھی کوئی کیمیکل لگا دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو نہ چبھے، کہیں لوگ زخمی نہ ہوں۔ یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں جو دو پہاڑیاں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان صفا، صفا کی پہاڑی، والمروہ، مروہ کی پہاڑی، من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ایک تو ان دونوں پہاڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ میں سے قرار دیا ہے، اور دوسرا قربانی کا جانور، قربانی کا جانور وہ اونٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ گائے بھینس بھی ہو سکتے ہیں، بکرا بھی، بکری بھی، دمبا بھی، دمب بھی، یہ سب کے سب چیزیں شعائر اللہ ہے۔ والبدن، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کہا ہے۔ دو پہاڑیاں اگر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، وہ قربانی کا جانور جو کہ آپ 10 ذی الحج کو جس کو ذبح کرتے ہیں، جو حج کے اعمال میں سے ہیں، وہ اگر شعائر اللہ میں سے ہیں، وہ عتبات مقدسہ جس کے اندر معصوم دفن ہے، جن کے اندر صحابہ کرام دفن ہیں، جن کے اندر وہ ام المؤمنین دفن ہیں کہ جن کو اوپر جبرائیل امین نازل ہو کہ جناب خدیجہ الکبریٰ ان حضرت کو وہ یہ پیغام پہنچاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جناب خدیجہ الکبریٰ کو سلام کرتا ہے۔ یہ جو خوش قسمت وہاں پہنچتے ہیں جنت المعلیٰ میں زیارت پڑھتے ہیں، اس کے اندر یہ زیارت موجود ہے۔ جبرائیل امین رسول خدا پر نازل ہو کے جبرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ جناب خدیجہ الکبریٰ کو سلام کرتا ہے۔ ان کا مزار، ان کا وہ مرقد مطہر یقیناً شعائر اللہ میں سے تھے۔ ان الصفا والمروہ تو من شعائر اللہ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ شعائر اللہ کی تکریم اور تعظیم، وہ چاہے رسول اکرم کا وہ مرقد مطہر ہو، امام حسین علیہ السلام کا ہو، امیر المومنین علیہ السلام کا ہو، یا کسی بھی بزرگ صحابی کے، یہ سب کے سب شعائر اللہ میں سے ہیں۔ فإنها من تقوى القلوب، یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے۔ ایک عرصے تک جی آپ کہہ سکتے ہیں 1344 ہجری، یہ آج 1442 ہے، 1344 سے 1442 تک کتنے بنتے ہیں جی؟ یہ 98 سال پہلے تک جنت المعلیٰ میں رونق تھی، 98 سال پہلے جنت البقیع میں رونق تھی، ائمہ معصومین کے مزارات موجود ہیں، لیکن آپ وہاں آپ جائیں گے، آپ دیکھیں کس طرح غربت ٹپکتی ہے ان عتبات مقدسہ کی جگہوں سے۔ میں آپ کو سنانے کے لیے وہ سوال اور جواب لے کے آیا ہوں کہ جو اسے آل سعود کے برسر اقتدار آنے کے بعد نجد کا جو گورنر تھا سلیمان بن بلیحد، گورنر نہیں بلکہ قاضی القضات، یعنی وہاں کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، وہ سوال بھیجتا ہے مدینہ منورہ کے مفتیان کو، سوال کے اندر سے جواب ٹپکتا ہے۔ سوال کے اندر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہم تم کو سوال بھیج رہے ہیں اور تم نے یہ جواب دینا ہے، بلکہ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ سوال بھی انہوں نے خود ہی بنایا تھا، جواب بھی خود تحریر کیا تھا، مفتیان کے پاس صرف دستخطوں کے لیے بھیجا تھا، یہ ہم نے اوپر سوال کیا ہے، نیچے ہم نے خود جواب لکھا ہے، تم نے اس کے نیچے دستخط کرنا ہے ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ اب وہ عبارت آپ سنیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے آزادانہ یہ فتویٰ دیا ہے یا کسی کے دباؤ میں آ کے اور پریشر میں آ کے یہ فتویٰ دیا کہ جس کی بنیاد پر ان عتبات مقدسہ کو منہدم کیا گیا۔ مواد بلند درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سوال یہ ہے
ما قول علماء المدینۃ المنورہ، مدینہ منورہ کے جو علماء یا مفتیان ہیں ان کی کیا رائے ہے، ان کا قول، ان کی رائے کیا ہے۔ آگے ان کے لیے دعائیہ جملہ ہے کہ زادہم اللہ فہما و علما، کہ اللہ تعالیٰ علماء مدینہ یا مفتیان مدینہ کے علم اور فہم میں اضافہ فرمائے۔ ان کی کیا رائے ہے کس کے بارے میں؟ فی البناء علی القبور، قبروں پر عمارت تعمیر کرنے کے بارے میں علماء کی کیا رائے ہے۔ واتخاذها مساجدا، اور ان قبروں کو مسجد کا درجہ دینے کے معاملے میں علماء مدینہ کی کیا رائے ہے۔ حل ہوا جائز او لا، یہ قبروں کے اوپر عمارت تعمیر کرنا یا ان کو مساجد بنانا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، یہاں تک سوال اگر اتنا ہی ہوتا آپ کہہ سکتے تھے کہ ان کو آزادی دی گئی ہے اپنے فہم کے مطابق، اپنی ذمہ داری کے مطابق، جس کو تم حق سمجھتے ہو اس کو لکھو، لیکن یہاں پر یہ ختم نہیں ہوتا سوال جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ غَيْرِ جَائِزٍ، اور اگر جائز نہیں ہے بل ممنوع منہی عنہ نہیا شدیدا، اور اگر جائز نہیں ہے بلکہ ممنوع ہے اور اس سے روکا گیا ہے اور بڑی سختی سے روکا گیا ہے، یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ سوال کا انداز یہ ہے جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اگر جائز نہیں ہے بلکہ ممنوع ہے اور اس سے تاکید کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ روکا گیا ہے، فَهَلْ يَجِبُ حَدْمُهَا، کیا ان بنی ہوئی عمارتوں کو جو قبروں کے اوپر بنی ہوئی ہیں ان کو منہدم کرنا واجب ہے۔ وَمَنْعُ الصَّلَاةُ عِنْدَهَا، اور یہ کہ ان کے پاس بیٹھ کے نماز پڑھنے سے روکنا یہ واجب ہے ام لا۔ وَإِذَا كَانَ الْبِنَاءُ فِي مَسْبَلَةٍ كَالْبَقِيعِ، اور اگر بنا اور عمارت بقیع جیسے وقف شدہ، یہ ساری باتیں ان کو لکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں، اگر یہ قبریں وہ بقیع جیسے وقف جگہ کے اوپر بنی ہوئی ہیں، وَهُوَ مَانِعٌ مِّنَ الْإِنْتِفَاعِ بِالْمِقْدَارِ الْمَبْنِي عَلَيْهِ۔ اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک قبر کے لیے جتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے جی، یعنی عمارت نہ ہو اور صرف قبریں ہی قبریں ہوں تو بہت سارے مرحومین کو دفن کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک قبر کو اوپر عمارت بنائی جائے تو ظاہر ہے اس میں وہ عمارت بہت ساری جگہ لے لے گی۔ اب وہ ساتھ ساتھ ان کو دلیل بھی سمجھا رہے ہیں کہ اور یہ کہ اس کے اوپر وہ مانع من الانتفاع بالمقدار مبنی علیہ ہے، جتنے ایریا میں عمارت بنائی گئی ہے اس میں اور لوگوں کو دفن نہیں کیا جا سکتا، صرف ایک آدمی کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ فَحَلْ فُوَ غَصْبٌ، کیا یہ غصب کے زمرے میں آتا ہے؟ یجب رفعہ، اور اس کو وہاں سے اٹھانا واجب ہے، کیوں؟ لما فیہ من ظلم المستحقین، اس لیے کہ اگر اس عمارت کو نہیں گراتے اور وہ فرض کیجئے وہ پتہ 8x8 یا 5x5 اس جگہ اگر ایک ہی قبر ہو، ظاہر ہے جس جگہ 8-10 قبریں بن سکتی ہو وہاں ایک ہی قبر بنائی جائے اور 4 دیواری بنائی جائے تو باقی مستحقین کی وہ حق تلفی ہو سکتی ہے۔ وَمَنْعِهِمْ اسْتِحْقَاقَهُمْ أَمْ لَا، یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ سوال کے اندر واضح طور پر جواب بھی ہے کہ ہاں یہ ہمارا سوال ہے اور تم نے یہ جواب دینا ہے، بلکہ اسی کتاب کے لکھنے والے نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے، سوال اور جواب دونوں لکھ کے بھیجا تھا، صرف یہ کہ آپ لوگ اس کو نیچے دستخط کریں۔ اچھا جی، یہ سوال ہے، جواب کیا آتا ہے؟ اما البناء علی القبور فهو ممنوع اجماعا، تمام علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ قبروں پر عمارت بنانا ممنوع ہے، شریعت میں اس سے روکا گیا ہے۔ لصحت الاحادیث الواردۃ فی منعہ،
کیونکہ جن احادیث میں قبروں کے اوپر عمارت بنانے سے منع کیا گیا ہے وہ احادیث صحیح ہیں اور معتبر ہیں۔ جی ہاں، وَلِذَا أَفْتَى كَثِيرٌ مِّنَ الْعُلَمَاء، اسی لیے بہت سارے علماء کرام کا، مفتیان کا یہ فتویٰ ہے بِوُجُوبِ هَدْمِهِ کہ ان قبروں کو منہدم کرنا اور ان کو گرانا واجب ہے، مستندین بحدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ، دلیل کے طور پر وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث کو پیش کرتے ہیں، انہو قال، آپ نے ابی الحیاج سے کہا، الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ، کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا؟ وہ کیا؟ ان لا تدع تمثالا الا تمسہ، کوئی تمثال تصویر کو کہتے ہیں، علامت، جو علامت بھی تمہیں ملے اس کو منہدم کرو، ملیا میٹ کر دو، ولا قبرن، جی ہاں، اب یہ جیسے کہ نا وہ تصویر بنانا حرام ہے، وہ ساری اسی چیزوں سے لی گئی ہیں، جی ہاں، ولا قبرن مشرفا الا سویتہ، اور اگر کوئی قبر تمہیں نظر آتی ہے تو اس کو سویتہ، اس کو برابر کرو۔ یہ سوال ہے اور یہ جواب ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ ان دو چیزوں میں وہ فرق کے قائل ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ اول اور خلیفہ دوم، یہ کسی اوپن ایریا میں ان کی قبریں ہیں یا عمارت کے اندر ہیں؟ رسول خدا کی قبر بھی شریف بھی عمارت کے اندر ہیں، دونوں بزرگ صحابوں کی قبریں بھی اس کے اندر ہیں۔ بھائی اگر کسی جگہ قبرستان میں قبر بنا کے اوپر عمارت کھڑی کرنا اگر جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو پھر عمارت کے اندر لے جا کے ان کو دفن کرنا بھی حرام ہونا چاہیے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے کہ کسی عمارت کے اندر لے جا کے دفن کرو یا قبر بناؤ دفن کرو اور اس کے اوپر ان کو دفناؤ؟ اب ان دونوں کے درمیان میں کل بھی ایک میری میٹنگ ہو رہی تھی کہ وہاں نصاب کے حوالے سے، وہاں ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ ان دونوں میں فرق ہے کہ عمارت میں جا کے قبر بنا کے دفن کرو یا قبر بنا کے اوپر عمارت بناؤ، ایک جائز ہے اور ایک جائز نہیں ہے۔ یہ ہمارے فہم سے بالا تر ہے، ظلم ہے، ظلم۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبور کو منہدم کرنا اس آیے کریمہ کی سراسر مخالفت ہے۔ دنیا بھر میں، بہت ساری دنیا بھر میں مسلمانوں کی بزرگ شخصیات کی قبروں پر عمارتیں بنائی گئی ہیں اور آج تک موجود ہیں۔ ایک حجاز مقدس کے اندر 2 مقامات، ایک جنت المعلیٰ کی قبریں، ان کے اوپر بنی ہوئی عمارتیں، اور ایک جنت البقیع میں قبروں کے اوپر بنی ہوئی، ان کو منہدم کیا گیا ہے۔ آپ جائیں وہاں نا، واقعاً بندہ بے قابو ہو جاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ 4 امام معصوم، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ایک ہی 4 دیواری میں تھوڑا سا پیچھے جناب فاطمہ بنت اسد امیر المومنین کی والدہ گرامی علیہ السلام اور آن حضرت کے چچا، جی یہ ان 4 قبر تک نظر نہیں آتی، آگے ترتیب سے 4 پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پہلا پتھر امام حسن مجتبیٰ کی قبر کی نشانی ہے، یہاں قبر تھی، دوسرا پتھر، تیسرا پتھر اور چوتھا پتھر۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جتنے بھی شہداء یا ائمہ معصومین کی قبروں کو منہدم کیا گیا ہے، میں نے عرض کیا جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، جناب خدیجہ الکبریٰ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند ابراہیم، جن کی قبر کی نشانی موجود ہے، اور پاس کھڑے ہو کے خاصت طولانی وہ زیارت بھی ہم پڑھتے ہیں حجاج کرام کے ساتھ۔ ان تمام ہستیوں میں کہ جن کی قبروں کو منہدم کیا گیا، ایک ہستی سب سے زیادہ
مظلوم ہے، اور اس ہستی کا نام ہے دختر پیغمبر حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ان کو سب سے زیادہ مظلوم اس لیے کہا، باقی جو ہستیاں ہیں جنت المعلیٰ میں جناب عبد المطلب، ابو طالب، خیط الکبریٰ ہوں، یا یہاں مدینے کے اندر شہدائے احد ہوں، 4 ہمارے امام ہوں، کم از کم اتنا تو پتہ ہے کہ قبر یہاں تھی اور اس کے اوپر عمارت تھی، منعقد کیا گیا ہے۔ یہ ایک دنیا میں واحد مظلومہ ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ قبر کہاں ہے۔ میں نہیں بھول سکتا، میں سن 1969 سے 75 تک نجف میں رہا ہوں۔ آیت اللہ خوئی کے داماد تھے نصر اللہ مستنبت، ان کے گھر میں 3 مجلسیں ہوتی تھی خاتون جنت کی شہادت کی مناسبت سے، اس مجلس منعقد ہو رہی تھی۔ داماد کے گھر اور آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ وہ اس مجلس میں آئے ہوئے تھے۔ رواج وہاں کا یہ ہے کہ اگر یہاں مجلس ہو رہی ہے کسی گھر میں، مراجع بالکل گیٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہی گیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آیت اللہ خوئی بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت کے مشہور معروف خطیب سید جواد شبر، جس کو صدام ملعون نے شہید کیا، وہ پڑھ رہے تھے، خاتون جنت کے فضائل کو بیان کیا اور مصائب بیان کر رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ الحمدللہ میری مجلس میں مدرسین بھی بیٹھے ہیں، مجتہدین بھی بیٹھے ہیں، سر فہرست آیت اللہ العظمی خوئی بیٹھے ہیں، میں سید سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ اس کا مجھے جواب دے دیں۔ کہا این قبر امک الزہرا، آپ بتا سکتے ہیں آپ کی ماں زہرا کی قبر کہاں ہے؟ میں دیکھ رہا تھا عزادارو، یہ محاسن کے اوپر ان کے آنسو ٹپک رہے تھے، سارا بدن ان کا لرز رہا تھا آیت اللہ خوئی کا، جب یہ سوال سنا کہ این قبر امک الزہرا۔ یہ شہادت سے پہلے بھی ان کا ظلم مظلوم ہے، اور شہادت کے بعد بھی مظلوم ہے۔ فیا عجبا، خدا رحمت کرے، فیا عجبا یستأذن الامین، مسلمانوں تمہیں تعجب نہیں ہوتا، وہ جبرائیل امین، حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں نا، باری باری اہل بیت کے افراد داخل ہوتے ہیں، اور جب 5 ہستیاں قصہ کے نیچے آتی ہیں، جبرائیل امین رسول خدا کی خدمت میں آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، پالنے والے اگر اجازت ہو میں بھی چلا جاؤں اور قصہ میں چھٹا بن جاؤں، لِأَكُونَ مَعَهُمْ سَادِسًا۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، لیکن جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ کی اجازت کو کافی نہیں سمجھا، اور رسول کی خدمت میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ نے تو اجازت دے دی ہے، آپ بھی اگر اجازت دے دیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ باب جبرائیل سے وہ روضہ رسول کے اندر مسجد النبی میں داخل ہونا مستحب ہے، لیکن ہر وقت نہیں جانے دیا جاتا، وہ کبھی کبھی باب جبرائیل سے جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں باب جبرائیل، اس لیے کہتے ہیں کہ اس دروازے پہ کھڑے ہو کے حضور کے گھر میں، خاتون جنت کے گھر میں داخل ہونے کی جبرائیل اجازت طلب کرتا تھا۔ فیا عجبا یستأذن الامین، مسلمانوں تمہیں تعجب نہیں ہوتا، اس گھر میں تو جبرائیل امین بھی بغیر اجازت کے داخل ہوتے تھے۔ فیا عجبا یستأذن الامین علیہم ویہجم الخؤون، مگر یہ خائن یہ صرف بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوئے، حملہ آور ہوئے۔ روایت ہے اس کے مطابق، اس کو مرثیہ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ قال سلیم قلت للسلمان، سلیم بن قیس کہتے ہیں میں نے سلمان فارسی سے عرض کیا، قال سلیم قلت للسلمان قد دخلوا ولم يكن استئذان، کہتے ہیں سلمان فارسی اس پورے سانحہ کا اول سے لے کر آخر تک وہ گواہ ہے۔ سلیم بن قیس سلمان سے کہتے ہیں، سلمان میں نے سنا ہے یہ کچھ لوگ اجازت کے بغیر داخل ہوئے، میں باور نہیں کرتا، مجھے اعتبار نہیں آتا، کیا تیرے سامنے یہ اس گھر کے اندر داخل ہوئے؟ قال ای وعزت الجباری،
مجھے خدا کی عزت و جلال کی قسم، میرے سامنے یہ کسی اجازت کے بغیر دختر پیغمبر کے گھر میں داخل ہوئے، اور ستم بالائی ستم یہ لیس علی الزہراء من خماری، اس وقت داخل ہوئے جب دختر پیغمبر کے بدن پر کوئی بڑی چادر بھی نہ تھی۔ الواسبون لظلم آل محمد ومحمد ملکا بلا تکفینی، ابھی تو فاطمہ کے بابا کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا، الواسبون لظلم آل محمد، ابھی تو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا، والداخلین علی البطولۃ بیتہا والمسقطین لہا اعز جنینی، اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہوئے اور وہ ظلم ستم ڈھایا کہ وہ میرے اور آپ کے ششماہا آقا محسن کو شہید کیا گیا، اور کیا ستم ہوا، والقائدین امامہم بنجادہ، اپنے ہی امام کے گلے میں رسند باندھ کے مسجد کی طرف کشاں کشاں لے گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے، سنتے بھی رہتے ہیں پڑھتے بھی رہتے ہیں، وہ علی کو اس وقت لے جایا گیا جب دختر پیغمبر کے بدن پر یہ دروازہ گر چکا تھا، اور ایک نہیں دونوں پہلو زخمی ہو چکے تھے، لیکن جب متوجہ ہوئی دیکھا کہ علی کو لے جایا جا رہا ہے، خاتون جنت ہماری جانیں نثار ہو، ان پر اپنے دونوں پہلوؤں کا درد بھول جاتی ہے اور اٹھتی ہیں اور پیچھے پیچھے جاتی ہیں، فرماتی ہیں خلبنا امی، میرے چچزاد کو میرے امام کو رہا کر دو، او لاکشف للدعاء راسی، ورنہ بد دعا کے لیے سر کے بال کھولوں گی، ما کان ناقہ وعدو للالہ شجونی، خدا کی بارگاہ میں بد دعا کروں گی، ما کان ناقۃ صالحا وفصیلها فی الفضل عند اللہ الا دونی، یاد رکھو میرا مقام کوئی ناقہ صالح سے کم نہیں ہے جس کی خاطر اللہ نے عذاب نازل فرمایا۔ امیر المومنین نے جب دیکھا، سلمان سے کہا ادرک ابنت محمد، سلمان جاؤ محمد کی بیٹی دیکھو، بابا کی قبر تک نہ پہنچنے پائیں، خدا کی قسم اگر بابا کی قمیص سر پر رکھ کر بد دعا کی ابھی 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 عذاب نازل ہوگا۔ سلمان آگے بڑھے اور عرض کیا دختر پیغمبر آپ تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے عذاب نازل ہو۔ سلمان کہتے ہیں میں نے بی بی کی خدمت میں عرض کیا، بی بی نے نہ بد دعا کی خاتون جنت نے، نہ سر کے بال کھولے، میں دیکھ رہا تھا دختر پیغمبر کی زبان پر جیسے ہی بالوں کا نام آیا، میں نے دیکھا مسجد النبی کی دیواریں زمین سے بلند ہونے لگی، اور اتنی بلند ہوئی اگر کوئی مسلمان چاہتا بنیادوں کے نیچے سے نکل سکتا تھا۔ زادارو مجھے عرض کرنے دیں یہ مسجد النبی کی دیواریں کتنی حساس تھی، معصومہ ماں نے تو صرف بالوں کا نام لیا تھا اور زمین سے بنیادیں بلند ہو جاتی ہیں۔ ہماری جانیں نثار اسی ماں کی عفت مآب بیٹیوں زینب اور ام کلثوم پر۔ روایت عرض کرتا ہوں کہ کس طرح ابن زیاد کے دربار میں، یزید کے دربار میں علی کی بیٹیاں، ان کو روایات بڑی سخت ہیں، بہت سخت ہیں، لیکن ان کو ہمیں بیان کرنا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ علی کی بیٹیوں نے اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اہل بیت اطہار نے، حسین نے اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ عبارت مقتل کی یہ ہے عزادارو، ایک ایک جملے پر جتنا گریہ کیا جائے کم ہے۔ دخلت زینب بنت دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد، علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ کہتے ہیں آیت اللہ وہ بزرگ ہادی بزرگ شیرازی وہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، خطیب نے جیسے ہی یہ جملہ کہا دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد، امامہ اتار کے زمین پر رکھا، خطیب سے کہا کہ بس رک جاؤ، ہمیں اس جملے کا پہلے حق ادا کرنے دو، اس کے بعد باقی مسائل بیان کرنا۔ دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد، ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی داخل ہوئی، کل کی شہزادی، کس حالت میں؟
وَهِيَ فِي أَرْذَلِ ثِيَابِهَا، علی کی بیٹی کے بدن پر پرانا سا لباس تھا، تَكْتُمُ وَجْهَهَا بِكُمِّهَا، علی کی بیٹی نے اپنے آستین سے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، کیوں؟ لِأَنَّ خِمَارَهَا قَدْ سُلِبْ، اس لیے کہ چادریں تو اشقیاء نے کربلا میں چھین لی تھیں۔ بس عزاداروں ایک اور جملہ سنیں، کس طرح چھینی گئی؟ مختار کا انقلاب آیا، مقتل ابی مخنف نے بھی لکھا ہے، ابن طاووس نے لحوف میں بھی اس روایت کو لکھا ہے، اس لیے عرض کرنے لگا ہوں، مختار کا انقلاب آیا، قاتلان حسین سے انتقام کا سلسلہ شروع ہوا۔ طریقہ کار مختار کا یہ تھا، ظالمین کو گرفتار کر کے پوچھا جاتا تھا، جس نے جس طرح کا ظلم کیا ہوتا تھا اس کے مطابق کو سزا ملتی تھی۔ مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم، اب وہ ان کی عدالت میں ملعون ابجر بن کعب کی پیشی ہوتی ہے، پوچھا سچ بتاؤ تم نے کربلا میں کس پر کتنا ظلم کیا، کس کو مارا؟ قسمیں کھائی میں نے کربلا کی تاریخ میں کسی کو نہیں مارا، کسی کو شہید نہیں کیا۔ اچھا شہید نہیں کیا، کسی کو لوٹا ہو، کسی کو کوئی تماچا مارا ہو؟ ظلم عزاداروں اتنا بڑا تھا کہ اگر اس کے بعد آسمان زمین پر گر جاتا، زمین پھٹ جاتی تو تعجب نہ ہوتا۔ بتایا نہیں جا رہا، بدن اس کا کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے۔ جب دباؤ بڑھا، کہا میں نے شام غریبان میں علی کی بڑی بیٹی کی ردا چھینی تھی۔ ظالم اور کیا تو نے ظلم و ستم کیا؟ کہا میں نے علی کی بیٹی کی چادر کو چھیننے کے بعد علی کی بیٹی کے بالیوں کو، گوشواروں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس زور سے اپنی طرف کھینچا، کانوں کو چھیتی ہوئی یہ خنالود بالیاں میرے ہاتھ میں آئی۔ پھر میرے آقا زادہ نے کیا فرمایا اے ظالم؟ فرمایا علی کی بیٹی نے قطع اللہ یدیک، خدا تیرے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، وقطع اللہ رجلیک، خدا تیرے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے، وَأَحْرَقَكَ اللَّهُ بِنَارِ الدُّنْيَا قَبْلَ نَارِ الْآخِرَةِ، آتش جہنم سے پہلے خدا تجھے دنیا کی آگ میں جلائے ظالم، جس طرح تو نے مجھے حجاب سے محروم کیا ہے۔ دونوں ہاتھ شکر کے لیے بلند کیے، خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری آقا زادی کی دعا میرے ہاتھوں سے قبول ہو رہی ہے۔ لا اضحك الله سن الدهر ان ضحكت وآل احمد المظلومون قد قهروا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔